ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جب یہ لوگ اپنے والد کے حکم کے مطابق داخل ہوئے، اللہ کے حکم کے مقابلے کوئی چیز کام نہ آ سکتی تھی۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں محض خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کر لیا۔ بے شک یعقوب صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سے نوازا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ کی نصیحت کے مطابق ایک ساتھ ایک دروازے سے مصر میں داخل ہونے کے بجائے متفرق اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ جب یہ متفرق اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو باپ کا ارمان، باپ کی خواہش یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم پورا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت اس لیے نہیں تھی کہ اس سے تقدیر الہی پلٹ جاتی، بلکہ وہ چونکہ صاحب علم و بصیرت تھے اور یہ دولت علم ہی نے ان کو یہ بات پیدا کی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی۔ تو دولت علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی تھی، اس لیے انہوں نے بیٹوں سے نصیحت کی، بات کہہ دی جو ان کے خیال میں آ گئی تھی، ورنہ تو تعمیل حکم کے باوجود ہوا وہی جو کچھ خدا نے مقدر کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ سب نظر بد وغیرہ سے تو محفوظ رہے، مگر بنیامین کو واپس لانے کی تمام تر تدبیریں ناکام ثابت ہوئی اور وہ بمشیت خداوندی روک لیے گئے، جس کا نتیجہ خاندان یعقوب کے حق میں انتہائی بہتر ثابت ہوا۔ اسی لیے یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا اور ان کی پدرانہ شفقت تھی جسے انہوں نے خطرے کو دفع کرنے کے واسطے ظاہر کر دیا اور بیٹوں کو اس کی وصیت کر دی۔ اور نہ وہ تقدیر کے مقابلے میں ایسا نہیں تھا کہ وہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کے مؤثر ہونے کے قائل تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کے مؤثر ہونے کے قائل ہرگز نہ تھے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صاحب علم بتایا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ تو یہاں پر جو ماں ہے وہ مصدریہ ہونے کا بھی احتمال ہے، اور جو ہا ہے وہ ضمیر اس طرف لوٹ رہی ہو۔ تو اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ بذریعہ وہی ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے صاحب علم اور خبردار تھے۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ماں الذی کے معنی میں ہو اور ضمیر ہا اس ماں کی جانب راجع ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس چیز سے خبردار اور اس کا بڑا علم رکھنے والے تھے جس کی ہم نے ان کو تعلیم دی، یعنی ہم نے جب بھی ان کو کسی چیز کی تعلیم دی تو ان کو اس کا علم حاصل ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ علم سے مراد حفاظت ہے، یعنی جس چیز کی ہم نے ان کو تعلیم دی وہ اس کی بہت ہی حفاظت و نگہداشت رکھنے والے تھے۔ اور بقول بعض معنی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے فوائد اور اس کے حسن آثار کا بڑا علم رکھنے والے تھے جن کی ہم نے ان کو تعلیم دی تھی۔ گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر پورے طور پر عمل کرنے والے تھے۔ علم سے کون سا علم مراد ہے؟ علمناہ سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ علم سے مراد سائنس، فلسفہ، ریاضیات یہ سب علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا علم یہی علم حقیقی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و کامیابی اسی بات پر موقوف ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کے لیے اس کو کیا جائے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے باز رہا جائے، رک جایا جائے۔ جن آیات قرآنیہ اور جن احادیث نبویہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنا، اسی علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کے حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور زیادتی کی دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہی مرضیات الہی کا علم ہے، نہ کہ کچھ اور۔ اپنی طرف سے لوگ بہت ساری باتیں ملا لیتے ہیں، لیکن وہ سب اسی علم کے ذیل میں ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سائنس کا علم اس لیے سیکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پتہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی حکمتوں کو نکالے تاکہ اور لوگوں کو دین پر لا سکے، تو یقیناً یہ علم بھی کارآمد ہے۔ لیکن
سائنس کی نظر میں جو چیز صحیح ہو اس کو صحیح سمجھے اور خدا کے صحیح کہنے کو صحیح نہ سمجھے تو پھر اس کا یہ سائنس والا علم گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی لیے اصل علم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کی نامرضیات کو جاننا، مرضیات کو جان کر اس پر عمل کرنا اور نامرضیات کو جان کر اس سے باز رہنا، یہی اصل علم ہے، اور اسی کی فضیلتیں اور ترغیبیں بیان کی گئی ہیں اور اسی پر ثواب کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جہاں کہیں علم اور علماء کی فضیلت کا بیان آیا ہے یا حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے تو وہاں مرضیات الہی کا ہی علم مراد ہے، نہ کہ وہ اس کے علاوہ جو فنون ہم حاصل کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی ان آیات اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے دنیاوی علوم و فنون کے حصول پر استدلال جو لوگ کرتے ہیں وہ ہرگز درست کام نہیں کرتے، کیونکہ ان کا تعلق صنعت سے ہے، حرفت سے ہے، ہنرمندی سے ہے، نہ کہ علم حقیقی سے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ ہم نے جو انہیں علم دیا ہے وہ اس بنیاد پر بہت زیادہ علم والے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس بات سے غافل ہے کہ تقدیر الہی اٹل ہے اور محکم و مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل اور کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کا قطر بیوت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کا خیال یہ ہے کہ تقدیر تدبیر سے پلٹ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ بقول بعض مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقام علم اور مقام قرب سے ناواقف ہیں، اور اکثر سے مراد کافرین اور مشرکین ہیں جن کو علم نہیں اس بات کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور اولیاء اکرام کو ایسے ہی علوم سے نوازتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور ان کو دین و دنیا دونوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔